چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا۔ تمام ہی علماء کرام نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی تذکرہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری عظمت سے اور باادب ہو کر اس کو سنیں، وہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک ایسے عمل کا ذکر فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالی اور تمام ہی فرشتے مسلمانوں کے ساتھ میں شامل ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب، اور جب بار بار نام آئے تو ہر بار درود شریف کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ لہذا تمام حضرات ایک مرتبہ آواز سے شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت درود شریف کی شکل میں پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اس اجلاس کے انعقاد کا بنیادی سبب وہ عظیم ترین ہے۔ ہم نے یہ اجلاس ایک مشاعرے کے نام پر منعقد نہیں کیا، ہم نے یہ اجلاس صرف بزم اور محفل کے نام پر منعقد نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم ترین مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے تحفظ ختم نبوت۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، الی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہیں، اللہ رب العالمین کی منشا ہے، اللہ رب العالمین کی پسند ہے، وہی پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ کہ اب نیا دین کوئی چلے گا نہیں، تا قیامت یہ سورج ڈھلے گا نہیں، آیت الیوم اکملت پڑھ لیجئے، ہے خدا کا کلام، آخری دور ہے، آخری ہے نبی۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت سے اس دنیا میں ایک نئی سازش کی پیداوار ہوئی۔ وہ سازش رکھنے والے اس چیز سے بخوبی واقف تھے کہ آنے والا نبی ہمارے امتیاز کو ختم کرنے والا ہوگا۔ نبوت یہ ہمارے اندر آئی، اور ہزاروں نبی یہ ہمارے اندر پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں، لیکن یہ آنے والا نبی بنی اسماعیل میں چلا گیا۔ ہمارا تخصص، ہمارا امتیاز اور ہماری خصوصیت کا آج خاتمہ ہو گیا، لہذا وہی اس نے دشمنی کا آغاز کر دیا تھا، اور نئے نئے فتنے وجود میں آئیں گے، یہ اس نے اپنی خاموش زبان سے اعلان کر دیا تھا۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں کو بے نقاب اس وقت فرمایا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو انتباہ دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اے مسلمانوں، دجال پیدا ہوں گے، شیاطین پیدا ہوں گے،
اور وہ میری نبوت پر ناکام اور ناپاک حملہ کرنے کی کوشش کریں گے. بد جانور وہ ایسے پیدا ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو نبی کہیں گے. ختم نبوت کے عقیدے میں علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور زید بکر نے دعوے دار نبوت سے دلیل پوچھا تو وہ کافر ہو جائے گا. نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے نبوت کی دلیل پوچھنے والا کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ جب ختم نبوت کا اعلان ہو گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے اور میرے مصطفیٰ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا انا خاتم الانبیاء کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو کوئی بھی دعویٰ کرے تو دلیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دعوے دار نبوت کو ہم شیطان کہیں گے، ابلیس کہیں گے، دجال کہیں گے، اور جس نے دعوے دار نبوت کو خنزیر اور جس نے خنزیر اور بدجنور کہا اللہ کی قسم اس کو نیکیاں ملیں گی، وہ ثواب کا مستحق ہوگا. تو اب یہ دور عروج پر آ گیا اور نئے نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. کوئی ہمارے علاقے سے پیدا ہو رہا ہے، کوئی پڑوس سے پیدا ہو رہا ہے. مسلمانوں کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مجسم ہونا یہ ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. دجل کہتے ہیں ایسا فریب جو سمجھ میں نہ آئے اس کو دجل کہتے ہیں، اور سازش کہتے ہیں ایسا دھوکہ جس کا چہرہ اچھا ہو اور اس کے اندر کوئی پھنس جائے اس کو سازش کہتے ہیں. تو سازشی کی سازش رچی جا رہی ہے اور دجال کا دجل یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. ایسے دور میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ ان کے سازش کا شکار ہونے والے مشرک نہیں ہیں، ان کی سازش کا شکار ہونے والے کوئی اور مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں. اور ایسے مسلمان جو عبادت گزار ہیں لیکن علماء کرام کی صحبت سے دور رہنے کی وجہ سے یا بیان نہ کرتے ہوئے علماء کرام سے نفرت کرنے کی وجہ سے اور عقائد کا صحیح علم نہ رہنے کی وجہ سے نام نہاد اتقاء اور پرہیزگاری کو کامل دین سمجھنے کی وجہ سے اس کی سازش کا شکار ہو گئے ہزاروں لوگ اور وہ بے ایمان ہو گئے، وہ کافر ہو گئے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں یہ عظیم مقصد ہے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے محمد رسول اللہ کی محبت، محمد رسول اللہ کی عظمت اور محبت اور عظمت کے سائے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا کامل ہونا یہ ضروری ہے. اس لیے کہ یہی ہمارا سرمایہ ہے. محمد رسول اللہ کے بغیر اللہ کا بن نہیں سکتا، اللہ والا ہو نہیں سکتا جب تک وہ محمد والا نہیں بنے گا. پہلے محمد والا بننا پڑے گا، اس کے بعد وہ اللہ والا بنے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے اگر اللہ والا بننا ہے تو محمد والا بننا پڑے گا. یہ اس آیت کی ترجمانی ہے. اور محمد والا بننے کے لیے لا محالہ کامل محبت، کامل عظمت کے ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سچی نسبت قائم کرنا پڑے گی اور یہ عقیدے کو اپنے دلوں میں راسخ کرنا پڑے گا کہ اب ہر آنے والا جو بھی آئے گا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے. میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہی محبت کی آگ دلوں میں جلانے کے لیے اور محبت اور عظمت کی شمع دلوں میں روشن کرنے کے لیے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مظاہرے حمد و نعت کا یہ پروگرام جمعیت علماء مہاراشٹرا کی سرپرستی میں ملی فاؤنڈیشن جنتور کی طرف سے 2 سال سے منایا جا رہا ہے، منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو اور عشق اور محبت کا جذبہ ہمارا مجزن ہو۔ میں ہمارے آنے والے تمام ہی مہمانان کرام کا دل کی گہرائی اور رحابت صدر سے مشکور ہوں۔ واقعی اگر انہوں نے بڑی اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا ہے، ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے اس وقت جو ٹائم نکالا ہے یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کی بنیاد پر کہ یہ پروگرام منسوب ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ وہ میری اور آپ کی محبت میں اس وقت نہیں آ سکتے تھے۔ وہ اس وقت اتنے مصروف تھے اور ان کی مصروفیت میرے اور آپ کے لیے ہی تھی۔ میری مراد علاقے مہاراشٹرا کی روح رواں شخصیت حضرت مولانا حافظ ندیم احمد صاحب صدیقی صوبائی صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، یقین جانیے میں قریب سے دیکھتا ہوں اور میرا 25 سالہ تعلق ہے۔ یہ ایک طرف کا نام ہے، درد کا نام ہے، جو ملت اسلامیہ کے لیے ہوتی ہے۔ عید الفطر کا موقع ہے اور ہمارے علاقے میں فساد پھوٹ پڑتا ہے، اور یہ ندیم صدیقی اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے درمیان عید منانے کے بجائے وہ فساد زدہ مقام کا دورہ کرتا ہے۔ یہ درد ہے، یہ درد ہے، اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ آج کی جو ان کی مصروفیت تھی وہ بھی ہمارے لیے تھی، اس لیے کہ زمین کی مٹی نے فراموش نہیں کیا، لیکن اس مٹی پر نام نہاد جو حکمراں بنے ہوئے ہیں، جو مٹی کے کل دشمن تھے اور آج بدقسمتی سے ان کے ہاتھوں میں گئی، وہ ہماری حق تلفی کر رہے ہیں۔ اور ضروری ہے ہمیں مضبوط ہونا اس مٹی کے اوپر، اس لیے کہ ہم اس کے حقدار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ اور یہ جمعیت علماء ہیں جو یوم آزادی سے لے کر آج تک ملت اسلامیہ کے لیے برابر صدا بلند کرتی رہتی ہے اور آواز اٹھاتی رہتی ہے۔ آج ساری تنظیموں کی آواز ہے کہ مسلمانوں کی حالیہ برحالی دور ہونے کے واسطے مسلمانوں کو ریزرویشن اور آرکشن کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ آواز جمعیت علماء کی 1952 کی ہے۔ 47 میں ہندوستان آزاد ہوا اور 52 میں جمعیت علماء نے آواز اٹھائی کہ مسلمان اس ملک کا حصہ دار ہے اور اس کے لیے ریزرویشن اور آرکشن ہونا ضروری ہے تاکہ وہ طاقتور بنے اس ملک کے اندر۔ خیر، یہ موقع نہیں ہے کہ تاریخ بیان کرنے کا، ورنہ میں بیان کرتا جمعیت علماء کیا ہے۔ جمعیت علماء کے 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں اور جنتور کی زمین پر جمعیت کانفرنس منعقد ہوگی، اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جمعیت علماء کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے، ہماری نسبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔